Welcome to the new episode of my channel लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोइम पर बात करेंगे उसका नाम है पेट्रियट इनटू ट्रेटर और इसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। जैसे कि टाइटल से जाहिर है, पेट्रियट का मतलब होता है मुहिब वतन और ट्रेटर कहते हैं गद्दार को। तो बेसिकली ये पोइम जो है शो करती है कि किस तरह एक ऐसा शख्स जो कुछ दिन पहले तक पैट्रियट होता है, मुहिब वतन कहलाता है, थोड़ी ही अरसे में किस तरह उसको ट्रेटर बना दिया जाता है, गद्दार बना दिया जाता है। टॉपिक के हवाले से हमें लगता है कि ये पोएम बड़ी एक सीरियस पोएम है और एक सीरियस टॉपिक के ऊपर है। कम से कम हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से तो ये बहुत रेलेवेंट पोएम है कि ऐसा ही होता है कि जो पावर में आता है वो अपने प्रीडिसेसर्स को या जो पहले से गुजर चुके हैं हुक्मरान उनको हमेशा बुरा भला ही कहता है। और इस पोएम में जो पोइट ने एक्सप्रेस किया है फीलिंग्स को और पैशंस को उस शख्स की जो एक साल पहले तक सबकी नज़र में बहुत अच्छा था, सब उसके काम की बहुत तारीफ़ करते थे और उसके लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार थे, और एक ही साल की कलील मुद्दत में वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रेरी फीलिंग्स उनकी हो गई थी उस शख्स के लिए। तो इस पोएम की कनोटेशन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर लगती है इसके अंदर हमें। और ये एक सेटायर है कि जिस तरह से एक पब्लिक हीरो है उसको किस तरह एक डिक्टेटर आके कू के ज़रिए या पावर के ज़रिए हटाकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेता है और उसके साथ फिर बुरा सलूक करता है। यानी कि ज़ोर से, ताकत के ज़ोर से गवर्नमेंट उस शख्स से ले लेता है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया होता है। आइए पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। It was roses, roses all the way, with marital mixed in my path like mad. The house roof seemed to heave and sway. The church sapphires flamed, such flags they had a year ago in this very day. एक ऐसा शख्स जो उस वक्त पावर में था, वो जब अपनी कंडीशन बयान करता है तो वो कहता है कि एक साल पहले की बात है। अब ये साल पहले का अरसा जो है एक सिंबॉलिक पीरियड है और कुछ ही अरसा पहले की बात है। इसको बहुत कम मुद्दत को शो करने के लिए पोइट ने यूज़ किया है कि कुछ ही अरसा पहले मेरे रास्ते में हर तरफ फूल ही फूल बिखरे थे, खुशबुएँ थी और लोग जो हैं पागलों की तरह मेरा इस्तकबाल कर रहे थे। जब मैं पावर में आया था उस वक्त मैं जहाँ से गुज़र रहा था वहाँ पे घर की छतें जो हैं वो लोगों से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो लरज़ रहे हैं उनके लोगों के वज़न से। और जो चर्च के मीनार हैं उनके ऊपर मेरे एजाज़ में कह लें जो झंडे लहराए गए थे वो उसकी वजह से चर्च के मीनार ऐसे चमकदार लगते थे जैसे उन पे शोले लगे हुए हों। The air broke into a mist with bells, the old walls rocked with the crowd and cries. Had I said, good folk, mere noise repels, but give me your son from yonder skies, they had answered, and afterward, what else? साल पहले की बात है जब ये सारा मंजर बयान किया जा रहा है। उस वक्त जो बेल्स थी, चर्च की बेल्स थी, वो इतनी ज़्यादा रिंगिंग थी उनमें कि एयर के अंदर भी मिस्ट आ चुकी थी, धुंधलाहट आ चुकी थी उस वजह से। यानी इतना पुरजोश मेरा इस्तकबाल किया जा रहा था और जो दीवारें हैं वो क्राउड से लरज़ रही थीं, लोगों के हजूम से और उनके नारों से। और अगर मैं उस वक्त उनको कहता कि ए लोगो, अच्छे लोगों, मुझे सूरज तोड़ कर ला दो, तो वो कहते ये तो कोई मसला ही नहीं है, आप इसके अलावा बताएं हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। मेरे लिए इतना कुछ वो करने को तैयार थे उस वक्त। Alack, it was also, sorry, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. Not man could do, have I left undone. And you see my harvest, what I reap, this very day, now a year is run. और अब देखें सिर्फ एक साल के ही कलील अरसे में
نہایت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ میں ہی تھا جو میں ان کے لیے سورج بھی توڑ کر لا سکتا تھا، لانے کو تیار تھا، اور اپنے دوستوں کو، اپنے سپورٹرز کو ان کے لیے سب کچھ کرنے کو میں تیار تھا، اور میں اگر ایسا نہ کرتا تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے لیے یہ کام کر سکتا۔ اور دیکھیں، اب میں نے جو بویا ہے، وہ جو کچھ کیا ہے، اس کا مجھے کیا صلہ مل رہا ہے؟ اس کو میں کس طرح سے مجھے لوگ اس کی جزا دے رہے ہیں، جبکہ ابھی ایک ہی سال کا عرصہ گزرا ہے۔ There's nobody on the housetops now, just a palsied few at the windows set, for the best of the sight is all allow at the shambles gate, or better yet, by the very scaffold's foot I trow۔ اب سال بعد جب میں اس حیثیت میں یہاں سے گزر رہا ہوں کہ میں پاور میں نہیں ہوں، تو کوئی بھی گھروں کی چھتوں پر میرے استقبال کے لیے نہیں کھڑا، سوائے ان لوگوں کے جو کچھ مفلوج زدہ لوگ اپنے گھر کی کھڑکیوں سے جھانک رہے ہیں، اور یہ وہ بہترین منظر ہے جو اس وقت اپنی سائٹ سے میں اپنی نظر سے دیکھ سکتا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس سے بھی بہتر منظر جو ہے وہ شیمبلز گیٹ پر ہوگا، یا پھر پھانسی گھاٹ پر نظر آئے گا۔ I go in the rain and more than needs, a rope cuts both my wrists behind, and think by the feel my forehead bleeds, for they fling, whoever has a mind, stones at me for my year's misdeeds۔ بارش ہو رہی ہے اور میں اس میں جا رہا ہوں، اور رسی اتنے زور سے باندھی گئی ہے کہ میرے رسٹ جو ہیں وہ اس میں چبھ رہی ہے، وہ بالکل ان میں پینیٹریٹ کر رہی ہے، پیئرس ہو رہی ہے، اور چونکہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میری پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، کیونکہ جو بھی ذی شعور بندہ موجود ہے وہ مجھے پتھر مار رہا ہے، پتھراؤ کر رہا ہے، اور شاید یہ میرے سال کی، گزشتہ سال کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اب یہ سمبولک وے میں اس کو، جو اس کے اچھے ڈیڈس ہیں ان کو وہ مس ڈیڈس کہہ رہا ہے، شاید میں ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، یہ لوگ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، تو ایک سال کے بعد ہی مجھے وہ اس کا وہ یہ صلہ دے رہے ہیں کہ مجھے اب پتھر مار رہے ہیں۔ Thus I entered and thus I go, in triumphs people have dropped down dead, paid by the world what dost thou owe me, God might question now instead, 'tis God shall repay, I am safer so۔ اس طرح سے میں اقتدار میں آیا تھا، اور اس حالت میں اب میں واپس جا رہا ہوں، اور وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو فتح کے دنوں میں ہی، اپنے عروج کے دنوں میں ہی، جن کو موت یہاں سے لے جاتی ہے۔ گاڈ مجھ سے شاید یہ کویسچن کرے کہ تمہیں تو دنیا نے جزا دے دی تمہارے اعمال کی، کارناموں کی، تم اب مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو میرے اچھے اعمال کا نتیجہ گاڈ ہی دے سکتا ہے، اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اب سیف ہینڈز میں جا رہا ہوں، سیف ہوں، محفوظ ہوں۔ یہ تھی پوئم پیٹریاٹ انٹو ٹریٹر۔ اس کے تھیم کی اور سٹائل کی بات کریں تو یہ ایک ڈرامیٹک مونولوگ ہے۔ ڈرامیٹک مونولوگ رابرٹ براؤننگ کی بہت سی جو پوئمز ہیں، میجورٹی آف پوئمز جو ہیں وہ ڈرامیٹک مونولوگ فارم میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کیریکٹر ہے اس میں وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، اس کا کوئی مخاطب نہیں ہے۔ اس کو لٹریچر کی لینگویج میں سولیلوکی بھی کہتے ہیں۔ تھیم جو ہے وہ سیٹریکل انداز میں پریزنٹ کیا گیا ہے، ایک طنزیہ انداز میں اس کو ایکسپریس کیا ہے پوئٹس نے، اور ہمیں سچویشن بتائی ہے کہ کس طرح سے جب کوئی ان پاور ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اور جب وہی پرسن آؤٹ آف پاور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کیا جاتا ہے۔ سارے جو مس ڈیڈز ہیں وہ اس کے نام کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اس تھیم کے اندر ہمیں یونیورسیلٹی نظر آتی ہے۔ یونیورسیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہر دور میں ہر جگہ ہوتی رہتی ہے، اور ہمیں اپنے وطن کے حوالے سے تو بڑا ریلیونٹ یہ تھیم لگتا ہے، یونیورسل اسپیکٹ اس کا ٹرو فیل ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ ایک بڑی ریئلسٹک ٹریٹمنٹ ہے۔ ایک ہماری بھی آبزرویشن میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے
کہ جب کوئی پاور میں ہوتا ہے تو اس کی تعریف میں زمین آسمان ملا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ پاور میں نہیں ہوتا تو اس کی برائیاں اور اس کے کرپشن کے کیسز اور بہت سی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں پبلک کے۔ اس کی رائمنگ سکیم جو ہے وہ اے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں فرسٹ لائن جو ہے وہ اس کا ورڈ اینڈنگ ورڈ وے ہے، تھرڈ لائن کا اینڈنگ ورڈ سوے ہے، اور فورتھ لائن کا اینڈنگ ورڈ ففتھ لائن کا اینڈنگ ورڈ ڈے ہے۔ تو وے، سوے اور ڈے یہ ایک رائمنگ سکیم کے ورڈز ہو گئے، ان کو اے کہہ دیا۔ سیکنڈ لائن کا ورڈ میڈ ہے، اور فورتھ لائن کا اینڈنگ ورڈ جو ہے وہ ہیڈ ہے، تو ان کو بی کہہ دیا۔ تو بی اے اس کی رائمنگ سکیم ہے۔ تو یہ تھی اس کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن اور اس کے تھیم اور سٹائل کے بارے میں کوئی بریف ڈسکشن، اینڈ میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ دیے گئے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے اور ان کو میمورائز کر لیجئے تاکہ آپ کی میموری جو ہے وہ امپروو ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جانے سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل لیسن کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔